اگر اعلان نبوت سے پہلے نبی سے خلاف فطرت کسی کام کا ظہور ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اور وہی کام اعلان نبوت کے بعد جب نبی سے ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور جب وہی کام غیر نبی سے ظاہر ہو اور وہ ایمان والا ہو، وہ مسند ولایت کے اوپر فائز ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور جب وہی غیر فطری کام کسی ایسے شخص سے صادر ہو جو فاسق و فاجر ہو، جو شریعت مصطفیٰ کی حدود و قیود کو توڑنے والا ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز، آپ نے کشف المجوب میں یہ واقعہ درج فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت سیدنا علی بن خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں سفر کر رہے تھے تو ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو لیا، کہتا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ حضرت سید علی خواص فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا، یہ کشف المجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے درج فرمایا۔ تو اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا مجھے تیرے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے، اس لیے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اصرار پر آپ نے اسے ساتھ لے لیا۔ جب 3-4 دن گزرے، بھوک نے اندر سے زور مارا، پیاس نے زور مارا، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا حضرت علی خواص کے سامنے کہ میرے اندر نقاہت اور کمزوری اتنی ہے کہ میں بیٹھا ہوا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کچھ کریں تاکہ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن اب تو نے کہا ہے۔ حضرت علی خواص نے سر سجدے میں رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آج میری دعا قبول نہ کی، ہمیں کھانا نہ ملا، تو تیرے اولیاء کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، مصطفیٰ کے نوکروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا، آسمانوں سے ایک طباق، ایک ٹرے جو ہے وہ نازل ہوا، اس کے اوپر 2 شربت کے گلاس تھے، 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک شربت کا گلاس اسے دے دیا اور ایک روٹی اسے دے دی، اور ایک شربت کا گلاس اور ایک روٹی آپ نے خود تناول فرما لی۔ اب 3-4 دن اور گزرے، وہ واقعہ پھر رونما ہونے والا تھا، بھوک کے آثار ہوئے۔ اب حضرت، یہ درویشوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے، وہ خود کے اوپر نہ ناز کرتے ہیں نہ ہی کسی بات کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسے واقعات روز روز تو رونما نہیں ہوتے، اگر میں نے سر سجدے میں رکھا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر دوبارہ یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ یہ اس سے پہلے کہ وہ شخص دوبارہ ان سے عرض کرتا، آپ نے خود اس سے فرمایا کہ تو بھی عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، بڑا پریچر ہے، بڑی تبلیغ کرتا ہے، آج تیرے ذمہ ہے کہ تو نے ہمیں کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے۔ اس نے بھی سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے جب سر اٹھایا تو آسمانوں سے ٹرے نازل ہو گیا، طباق نازل ہو گیا، اور اس میں 2 کی بجائے 4 شربت کے گلاس تھے۔ تو جو فرمائے میری بات کی طرف، اور 2 روٹیوں کی بجائے 4 روٹیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس نے 2 شربت کے گلاس 2 روٹیاں حضرت علی خواص کو دیں، 2 شربت کے گلاس 2 روٹیاں خود تناول کی۔ حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت نہیں، یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں، یہ استدراج ہے، چونکہ کفر اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ سے رونما ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ استدراج کے اوپر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیوخ میں سے حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اور میں آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے سامنے جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا کہ یہ کرامت تو ہو نہیں سکتی کہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، اب بتا کہ تو نے یہ کیسے منگوائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے 2 مبارکبادیں قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا مبارکباد ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 التجائیں کی۔ پہلی التجا یہ کی
کہ یا اللہ اگر یہ دین جس کے اوپر علی خواص ہے، اگر یہ دین اسلام سچا دین ہے تو مجھے 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں عطا فرما۔ اور اسی سجدے میں میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ اگر یہ علی خواص منصب ولایت میں سچا ہے، اگر یہ تیرا کامل ولی ہے تو اس کے صدقے سے مجھے 2 شربت کے گلاس اور عطا فرما، 2 روٹیاں اور عطا فرما۔ 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں مجھے دین اسلام کے توسل سے ملی ہے، اور 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں آپ کی ولایت کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، دیار داتا سے ہو کے جو مشک بو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے صبا کو چاہیے اس کے قدم سے چھو آئے، اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو